میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں بہت خوش تھا۔ اللہ نے ویسی ہی ہم سفر عطا کی تھی جیسا میں چاہتا تھا، پیاری سی، دوستانہ سی، سمجھنے والی، کیئر کرنے والی، ماڈرن۔ ہم 2 بھائی ہیں، بڑا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہتا ہے اور امی میرے ساتھ رہتی تھی۔ بابا 2 سال پہلے دنیا سے چل بسے تھے۔ اب میری فیملی میں ہم 3 لوگ تھے، میں، میری بیوی اور امی۔ میرا سارا وقت بیوی کے ساتھ گزرتا۔ آفس جاتا تو وہاں سے بھی فون کرتا، اپنی بیوی کو حال پوچھتا۔ نیا سفر تھا، ہم سفر کے بنا اداس ہو جاتا تھا۔ صبح جب آفس جاتا تو امی اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ رات کو آتا تو امی کو سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں سجدے کے پاس چلا جاتا۔ سجدے میری بیوی کا نام ہے۔ میری صبح شام ایسے ہی گزرنے لگے۔ امی سے ملنا، امی کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کہاں ملا کرتا تھا۔ میں کھانا بھی اپنے کمرے میں کھایا کرتا تھا۔ ایک دن امی مجھے کہنے لگی، اوئے میرے جھلے پتر، اپنی ماں کا حال بھی پوچھ لیا کر، ہفتہ ہفتہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تو۔ میں ہلکا سا مسکرایا، امی آپ کو تو پتہ ہی ہے، آفس میں بہت کام ہوتا ہے، جیسے آتا ہوں تھک جاتا ہوں بہت۔ امی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دینے لگی، اچھا اللہ میرے پتر کو سرد ہوا نہ لگنے دے، جا اب سو جا کر، سجدے بیچاری انتظار کر رہی ہوگی تمہارا۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ امی کے گھٹنے میں بہت درد تھا۔ اس دن شاید وہ کہنا چاہتی تھیں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن جب میں نے کہا میں تھک گیا ہوں تو امی نے مجھے آرام کرنے کا کہا۔ سجدے کہنے لگی، یار دل کر رہا ہے برگر کھانے کو، جاؤ نہ لا دو۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، یار جان ٹائم دیکھ، 10 بج رہے ہیں۔ سجدے مسکرا کر بولی، تو کیا ہوا، جاؤ لے کر آؤ۔ میں جب کمرے سے باہر آیا تو دیکھا امی خود ہی اپنا گھٹنا دبا رہی تھیں، شاید ان کو بہت درد تھا۔ میں اگنور کر کے بائک سٹارٹ کی۔ امی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو اس ٹائم؟ میرے بچے، میں بولا امی وہ سجدے کے سر میں درد ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، بس اس کے لیے برگر لانے جا رہا ہوں۔ امی نے ٹھنڈی آہ بھری، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ جب میں جانے لگا تو امی نے کہا، اچھا میرے گھٹنے میں درد ہے، آتے ہوئے کوئی دوا لیتے آنا۔ میں بازار چلا گیا۔ برگر کی دکان پہ کافی رش تھا۔ وہاں ایک دوست مل گیا، اس کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا۔ اتنے میں برگر تیار ہو گیا اور برگر لے کر گھر آ گیا۔ امی نے لنگڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں نے بائک کھڑی کی، کمرے میں جانے لگا تو امی نے پوچھا، بیٹا میری دوا نہیں لائے؟ میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، اف امی بھول گیا تھا، ابھی لے آتا ہوں۔ امی مسکرائی، نہیں بچے تم آرام کرو، کل لے آنا۔ سجدے برگر کھانے لگی اور میں موبائل پہ گیم کھیلنے لگا۔ امی شاید اس رات درد سے تڑپتی رہی تھیں، لیکن میں بے خبر رہا۔ دن گزرنے لگے، میں امی سے دور ہوتا چلا گیا۔ ہفتے میں ایک بار کبھی امی کا حال پوچھ لینا، ورنہ امی کے کمرے میں کب جاتا تھا میں۔ اور بڑا بھائی، وہ تو امی سے ملنے بھی نہیں آتا تھا، جبکہ گھر بالکل پاس تھا بھائی کا بھی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش تھا۔ اکثر امی مجھ سے پوچھا کرتی تھی، وکاس پتر تیرے بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ بیچارہ پتہ نہیں کن مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے۔ امی افسردہ لہجے میں کہنے لگی، کل دیکھا تھا اسے، اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وکاس پتر اپنے بھائی سے پوچھنا سب خیر ہے نا؟ امی تڑپنے لگی، اللہ میرے بچوں کی مشکلیں آسان فرما۔ میں نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، امی اس کو آپ کی تو پرواہ ہے نہیں، آپ بس اس کے گیت گاتی رہتی ہیں۔ ماں مسکرائی، ہائے میرے بچے، بہت سیدھا سادہ سا ہے وہ، بس فکر رہتی ہے اس کی، وہ خود پریشان ہوگا اس لیے نہیں آتا ہوگا میرے پاس۔ میں غصے سے بولا، پریشان نہیں ہے، اپنے سالے کو نئی بائک لے کر دی ہے اس نے، 1.5 لاکھ کی، پریشان کہاں سے؟ اور ماں چپ ہو گئی۔ میں محسوس تو نہیں کر پایا، لیکن امی ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ خیر دن گزرتے گئے۔ جس کمپنی میں میری جاب تھی، انہوں نے مجھے دوسرے شہر بھیجنے کا پلان بنایا، مجھے وہاں نیا گھر دیا۔ میں بہت خوش تھا۔ سجدے کو بتایا، سجدے خوشی سے جھومنے لگی۔ امی آہستہ سے چلتے ہوئے ہمارے پاس آئیں، پوچھنے لگی، کیا ہوا، شور کس بات کا ہے؟ میں مسکرا کر بولا، امی کمپنی کی طرف سے مجھے گھر ملا ہے، گاڑی بھی دیں گے، دوسرے شہر میں 5 دن بعد ہم کو جانا ہے۔ ماں مسکرانے لگی، اچھا پتر، اللہ خیر کرے گا۔ امی آہستہ سے بولی، سجدے میری بچی،
मेरे भी कपड़े पैक कर देना। मैं अम्मी की तरफ देख कर बोला, अम्मी आप नहीं जा रही साथ, अभी सिर्फ मैं और सजदे जा रहे हैं, बाद में आपको बुलवा लेंगे, आप तब तक भाई के पास रहें। अम्मी के चेहरे पे एक उदासी छा गई। अच्छा पुत्र, कोई बात नहीं, मुझे फिर अपने भाई के घर छोड़ा। मैं कब महसूस कर पाया था अम्मी का कांपता जिस्म, तड़पता दिल और बेबस लहजा। मैं अम्मी को बोला, अच्छा शाम को छोड़ आऊँगा। अम्मी ने उस दिन खाना नहीं खाया था। अम्मी शायद बहुत रोई थी। शाम को भाई के घर गया, अम्मी भी साथ थी। सलाम किया, भाई खाना खा रहा था। भाई हमको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, कहने लगा खाना खा लो, और मैंने शुक्रिया का बोला। फिर भाई की तरफ देखकर बताया, भाई अम्मी आज से आपके पास रहेंगी। भाई चुप रहा, फिर बोला, क्यों भाई, तुम थक गए हो क्या? मैं प्यार से बोला, नहीं भाई, असल में मुझे जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया है, कुछ महीने बाद मैं ले जाऊंगा अम्मी को। भाई अम्मी की तरफ देखकर तंज करने लगा, हाँ हाँ अब मुझ पे बोझ डाल जा, मैं तो खुद बहुत तंग हूँ, भाई तू साथ ले जा। भाभी भी गुस्से से बोली, क्यों तेरी बीवी नहीं संभाल सकती? हम तो खुद 2 वक्त की रोटी से तंग हैं। मैं भाई से कहने लगा, भाई मैं अम्मी के लिए खर्चा भेज दिया करूँगा। भाई गुस्से से बोला, हाँ मुझे तो निकाल दिया था घर, तुमने अपने नाम करवा लिया, अब भाग रहा है, मतलब निकल गया तो अम्मी कुर्सी पे बैठ गईं। मुस्कुराने लगी, मेरे बच्चों क्यों झगड़ते हो मेरी वजह से? ऐसा करो मुझे ओल्ड होम सेंटर छोड़ आओ, मेरी बाकी है ही कितनी उम्र, थोड़ा सा सफ़र रह गया है। अम्मी उठकर जाने लगी। अचानक अम्मी ज़मीन पे गिर गई, बेहोश हो गई। हम जल्दी से अम्मी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुआयना किया, बताया इनको ये दूसरा हार्ट अटैक आया है। क्या कोई परेशानी है घर में? कुछ टेंशन ली है उन्होंने? मैं नज़र चुरा कर बोला, डॉक्टर साहब बस घर में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। अम्मी बेहोश पड़ी थी, मैं भी उनके पास खड़ा था। जब अम्मी को होश आया तो अम्मी से कुछ बोला ना जा रहा था, शायद फालिज का अटैक भी हुआ था। अम्मी जैसे सबसे बेखबर हो गई थी। अम्मी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। एक अस्पताल से इनकार हुआ, दूसरे अस्पताल ले गए इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर्स जवाब दे दिया। अम्मी पे कोई दवा असर नहीं कर रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। भाई भी पास खड़ा था। अम्मी की हालत देखकर दिल तड़पने लगा था। डॉक्टर ने कहा उनको घर ले जाएं, उनकी खिदमत करें। अम्मी को घर ले गए। अम्मी बिल्कुल खामोश हो गई थी, जैसे बिस्तरे मर्ग पे थीं। न कुछ खाती थी, न किसी से कोई बात करती थी। एक दिन मुझे एक दोस्त ने बताया, एक बाबा मुर्शिद हैं, उनको बताओ अपनी परेशानी, शायद तुम्हारी माँ वहाँ से ठीक हो जाए। मैं बाबा मुर्शिद के पास पहुँचा। एक बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी रखी हुई मेरे चेहरे की तरफ देख कर बोले, आ बेटा इधर मेरे पास बैठ। मैं परेशानी में बोला, बाबा जी मेरी अम्मी बीमार है, उनका बहुत इलाज करवाया है, कोई दवा असर ही नहीं करती, हर बड़े डॉक्टर को दिखाया है, अम्मी ना कुछ खाती है ना कुछ बोलती है। बाबा मुर्शिद मुस्कुराए, बेटा ये तो बहुत छोटा मसला है, माँ को कौन संभालता है? मैं आहिस्ता से बोला, मेरी बीवी ही दवा वगैरह देती है। बाबा मुर्शिद बोले, जा बाज़ार से खीर का डब्बा लेकर आ। मैं हैरान हुआ। मैं खीर का डब्बा ले आया। बाबा मुर्शिद ने उस डब्बे पर 1-2 फूंक मारी। एक बोतल में पानी भरा, उस पे भी फूंक मारी। कहने लगे, घर जाकर सबसे पहले अम्मी के पास बैठना, उनसे कहना, अम्मी आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी। खीर बनाकर अपने हाथों से खिलाना, और ये दम किया हुआ पानी अपने भाई से कहना वो पिलाए अपने हाथ से। याद रहे, खीर तुमने खिलानी है और पानी भाई पिलाएगा, और कल आकर मुझे ज़रूर बताना। मैं घर आया, सजदे से कहा खीर बना दो। सजदे जल्दी से अम्मी के लिए खीर बनाने लगी। मैं पास गया, आहिस्ता से अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी जान। अम्मी ने आंख खोली। मैंने सर पे हाथ रखा, अम्मी को सहारा देकर बिठाया। अम्मी का हाथ थामा, प्यार से बोला, अम्मी जान आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं आज आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। सजदे खीर बना कर लाई। भाई पास बैठे थे। मैं अपने हाथ से अम्मी को खिलाने लगा। अम्मी ने आज खाने से इनकार भी नहीं किया था। एक प्लेट ख़त्म हुई, पानी मांगा। भाई ने पानी का गिलास अम्मी के मुंह से लगाया। मैं हैरान था। अम्मी ने सारा पानी का गिलास पी लिया। मैंने पूछा, अम्मी और खानी है? अम्मी ने हाँ में सर हिलाया। अम्मी ने उस दिन 2 प्लेट खीर खा ली। मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस होने लगा। अम्मी का हाथ हरकत करता था।
امی نے وہ ہاتھ میرے سر پہ رکھا، میں بہت رویا۔ بابا مرشد بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ جب ڈاکٹرز نے لا علاج بتا دیا، بابا مرشد کے ایک دم سے امی کھانے پینے لگیں۔ دوسرے دن میں مٹھائی کا ڈبہ لیے بابا جی کے پاس گیا۔ بابا جی میرے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے۔ میں نے سلام کیا، بڑے ادب سے بولا، بابا جی آج یہ اور کھیر لایا ہوں، یہ بھی دم کر دیں۔ امی نے پہلے والی ساری کھیر کھا لی تھی۔ بابا جی بولے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کھلائی تھی نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بابا جی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، ایک لمبی سانس لی، بولے، پتر سچ بتاؤں تو نہ پانی پہ میں نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تھی، نہ کھیر پر۔ بیٹا جب تم نے بتایا تھا نا امی اتنی بیمار ہے اور دوا تمہاری بیوی دیتی ہے، میں سمجھ گیا تھا۔ ماں کو اپنے بیٹوں کی محبت چاہیے تھی۔ ماں کا پورا سنسار مانگتی ہے۔ جب اس کا بیٹا مسکرا کر ماں سے پوچھتا ہے نا امی آپ کیسی ہیں، خدا کی قسم ماں جتنی بھی بیمار ہو تندرست ہو جاتی ہے۔ بیٹا ماں دوا سے کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اولاد کے محبت بھرے چند الفاظ ہی ماں کی شفا بن جاتے ہیں۔ بیٹا کاش تم پہلے ہی ایک بار ماں کو اپنے ہاتھ سے دوا دیتے یا کھانا کھلاتے تو تمہاری ماں بیمار ہوتی ہی نہ۔ بیٹا ایک بات پوچھوں، کیا تم دو بھائیوں پہ وہ ماں بوجھ بن گئی ہے جس کے آنچل تلے تم پروان چڑھے ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا مرشد میں بھٹک گیا تھا، میں امی جان کا درد محسوس ہی نہیں کر پایا۔ بابا مرشد مسکرائے، بیٹا مائیں اولاد سے ناراض نہیں ہوا کرتی، بس جینا چھوڑ دیتی ہیں۔ جا اپنی جنت کو جا کر سینے سے لگا لے، ان سے پوچھ ماں کا مقام جن کی مائیں قبروں میں جا سوئی ہیں۔ ماں کے بنا دنیا ایک قبرستان ہے۔ بیٹا ماں کو دوا کی نہیں تمہاری ضرورت ہے۔ میں تڑپ اٹھا، مجھے آفس سے کال آئی، آپ کب جا رہے ہیں دوسرے شہر؟ میں نے انکار کر دیا، مجھے اب امی کے ساتھ رہنا تھا۔ میں اور بھائی امی کے ساتھ رہنے لگے۔ 2 سال گزر گئے تھے، امی اب بالکل ٹھیک ہیں، ہم بہت خوش ہیں، نیا گھر بھی بنا لیا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، وہ کب اولاد سے پورا جہان مانگتے ہیں، وہ تو بس محبت و احساس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ سے ناراض ہے تو خدا را جائیں اور راضی کر لیں ان کو۔ خدا کی قسم ماں کو سینے لگا کر تو دیکھیں، آپ کی دنیا بدل جائے گی، ہر دکھ خوشیوں میں بدل جائے گا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔